اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یا محمد عن الاہلہ جمع ہلال لم تبدو دقیقۃ ثم تزید حتی تمتلی نورا ثم تعود کما بدت ولا تکون علی حالۃ واحدۃ کالشمس قل لهم هي مواقیت جمع میقات للناس یعلمون بها اوقات زرعهم ومتاجرهم وعدت نسائهم وصيامهم وافطارهم والحج عطف على الناس أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں، کیوں وہ باریک نکلتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے جیسا کہ اسی طرح جس طرح وہ نکلا تھا، اور وہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے سورج کی طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ آگے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس گھٹنے اور بڑھنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حساب و کتاب کا پتہ چلتا ہے۔ عام انسان بھی چاند کو دیکھ کر کے تاریخ معلوم کر لیتا ہے، اور یہ چیز سورج میں نہیں ہے، سورج سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سورج ایک ہی جیسا رہتا ہے پورے سال۔ الاہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، الاہلہ یہ ہلال کی جمع ہے۔ ابتدائی 1 2 3 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، چونکہ لوگ اس چاند کو دیکھ کر کے شور مچاتے ہیں، چاند نکل گیا، چاند نکل آیا، اس لیے اس کا نام بھی ہلال پڑ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند تو ایک ہی ہے، یہاں پر جمع کیوں استعمال کیا گیا الاہلہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر دن کا چاند چونکہ پچھلے چاند سے الگ ہوتا ہے تو نوعیت بدل جاتی ہے، تو یہ گویا کہ ہر دن کے چاند کا پچھلے چاند سے مغایر ہونا، الگ ہونا کثرت چاند کی دلیل ہے، کثرت چاند کی طرف اشارہ ہے، سمجھا؟ چاہے کثرت چاند کے درجے میں، کثرت چاند کے درجے میں ہے، یا اس لیے کہ ہر مہینے میں چاند نکلتا ہے، 12 مہینے کے 12 چاند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے 12 مہینے کے 12 چاند کو کثرت چاند کے درجے میں اتار کر کے جمع استعمال کیا گیا ہے نا۔ تو جمع استعمال کرنے کی 2 وجہ ہے، ایک وجہ یہ کہ ہر دن کا چاند پچھلے دن کے چاند سے الگ ہوتا ہے، مغایر ہوتا ہے، لہذا ہر دن کے چاند کے الگ الگ ہونے کو کثرت چاند کے درجے میں اتار کر کے جمع استعمال کیا گیا۔ یہ ہر مہینے کا چاند الگ الگ ہوتا ہے، 12 مہینے کے 12 چاند، تو گویا کہ 12 مہینے کے 12 چاند کو یا ہر مہینے کے الگ الگ چاند کو کیا ہے کثرت چاند کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اسی وجہ سے جمع استعمال کیا گیا۔ سوال کیا گیا تھا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق، جواب دیا گیا ہے اس گھٹنے اور بڑھنے میں کیا حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے انسان پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے کہ کائنات پر اثر ہوتا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا مدار چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر نہیں ہے۔ البتہ انسان کی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں، اوامر ہیں، سمجھا، ان احکام کا تعلق چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہے، چاند کی تاریخ پر ہے نا۔ جس طرح حج کے مہینے کی شروعات، حج کے ایام، رمضان المبارک کے روزے، سمجھا، یہ سب کیا ہے، چاند پر موقوف ہیں۔ دنیا کے اندر 2 کیلنڈر رائج ہیں، ایک شمسی کیلنڈر اور ایک قمری کیلنڈر، سمجھا۔ تو قمری کیلنڈر تمام انسان کے لیے آسان ہے، لیکن شمسی کیلنڈر ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ شمسی کیلنڈر کے لیے آپ کو دوربین وغیرہ، خوردبین وغیرہ اور ریاضی میتھ وغیرہ پڑھنا ہوگا، لیکن قمری کیلنڈر کے لیے آپ کی بوڑھی دادی بھی ہوگی، بوڑھی اماں، بوڑھی نانی بھی ہوگی، اور جو الف با تا سا بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن وہ بھی چاند کی تاریخ ان کو معلوم رہتا ہے، مہینے کا پتہ رہتا ہے نا۔ تو چاند کے ذریعے سے حساب یہ جنرلائز ہے، عام ہے، عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن سورج کے ذریعے سے جو حساب ہے وہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا کیا ہے،
ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، اہلا ہلال کی جمع ہے، کیا پوچھتے ہیں کہ کیوں وہ باریک نکلتا ہے پھر وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ روشن ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹتا ہے جیسا کہ اسی طرح جس طرح وہ طلوع ہوا تھا، اور وہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے جیسے کہ سورج کی طرح۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اوقات زرعہم اپنے کھیتی کے اوقات معلوم کرتے ہیں اور اپنے تجارت کی اوقات معلوم کر لیتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے نا، وعدت نسائہم اور اپنے عورتوں کی عدت کی مدت معلوم کر لیتے ہیں، عورتوں کی عدت چاند کے حساب سے گزرتی ہے، وصیامہم اور روزوں کے مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ روزہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا، وافطارہم روزہ کب ختم ہوگا کب عید آئے گی ہے نا، تو ان سب کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ چاند سے چلتا ہے۔ جو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بات ختم ہوئی۔ اگر کیا ہے والحج اور حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو، حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو، اے یعلم بہا وقتہ یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ذریعے سے حج کے اوقات کا وقت کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر چاند ایک ہی حالت پر رہتا تو یہ سب پتہ نہیں چلتا، اس لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ان حکمتوں کے ساتھ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبادات کے وقت معلوم ہوتے ہیں، عبادات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، اور بطور خاص حج کی عبادات اور بطور خاص روزے کی عبادت کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا فِي الْإِحْرَامِ بِأَن تَنْقِبُوا فِيهَا نَقْبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ وَتَتْرُكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزْعُمُونَهُ بِرًّا۔ زمانہ جاہلیت میں جب اہل عرب احرام باندھ لیا کرتے تھے تو احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے گھروں میں، بیت اللہ میں نہیں، اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دروازے سے داخل ہونے کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی اپنے گھر میں داخل ہونے کی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نقب لگا کر کے، سوراخ کر کے یا پیچھے سے دیوار پھلانگ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، مین گیٹ سے داخل نہیں ہوتے تھے، اور اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ تو اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ اس کے پیچھے سے حالت احرام میں، اس طرح کہ تم اس میں نقب لگا لو اور اس سے داخل ہو، اور تم نکلو اور دروازوں کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے، ہے نا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا فِي الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اس کی مخالفت کو ترک کر کے اور گھروں میں آئے اس کے دروازے سے، گھروں میں آئے دروازے سے حالت احرام میں، اسی طرح جس طرح غیر احرام میں آتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو دیکھیں یہاں پر لیکن البر کے بعد نکالا ذل بر، لیکن البر کے بعد نکالا ذل بر، وہی بات جو لیس البر کے اندر آئی تھی کہ مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، البر مصدر ہے اور من کیا ہے؟ ذات ہے، تو مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے نکال دیا کہ یہاں پر مصدر جو ہے وہ مصدر کے سے پہلے ذا پوشیدہ ہے۔ کیا ہے؟ ذا پوشیدہ ہے، تو اب اس صورت کے اندر فاعل والا معنی ہو جائے گا، یعنی ذات بھی اس کے اندر پایا جائے گا اور وصف بھی پایا جائے گا۔ تو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیک وہ ہے، نیکی کرنے والا وہ ہے، تو اب جب نیکی کرنے والا معنی ہو گیا یعنی ذات بھی پایا گیا اور وصف بھی پایا گیا تو حمل درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ذل بر نکال کر کے بتلایا کہ البر مصدر ہے، اس کا حمل منع پر درست نہیں ہوتا، تو بر سے پہلے ذا نکال دیا اور اس کو فاعل کا معنی لے لیا، سمجھا، اور اس کے اندر ذات بھی آ گیا، وصف بھی آ گیا، اب اس کا حمل کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا، یعنی حمل کا مطلب محمول کرنا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ ذَا الْبِرِّ دوسرا وہاں پر نکالا ہے، لیس البر کے اندر کیا نکالا ہے؟ بارون، کہ برون کیا ہے؟ بارون کے معنی میں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس میں فاعل کا معنی ہو جائے گا۔
تو اب اس میں فاعل کا معنی ہو جائے گا تو اس کے اندر ذات بھی پایا گیا اور وصف بھی پایا گیا، تو اب اس کو محمول کیا جا سکتا ہے دوسرے پر، ہے نا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے، کس چیز میں؟ اس کی مخالفت کو ترک کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرے، اللہ کی مخالفت کرنے میں، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اللہ کی مخالفت کرنا چھوڑ دے، اللہ کے دین کی مخالفت کرنا چھوڑ دے اللہ سے ڈر کر کے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ گھروں میں اس کے دروازوں سے، کیا ہے؟ اس کے گھروں، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ، احرام میں اسی طرح جس طرح غیر احرام میں آتے ہو، یعنی احرام لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہارے لیے گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو بلکہ جس طرح غیر احرام میں کی حالت میں تم آتے ہو اپنے دروازوں سے، اسی طرح احرام میں داخل ہو جاؤ، اور جس چیز کو تم نیکی سمجھ رہے ہو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون تفوزون کے معنی میں ہے۔ بات ختم ہوئی، دو حکم ہو گیا، اب تیسرا۔ وَلَمَّا صُدَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام الحدیبیۃ وصالح الکفار علی ان یعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلونهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام نزل وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم من الكفار ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم هذا منسوخ بآية براءة وبقوله واقتلوا ما استقفتموهم۔ اس کو دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے سال، حدیبیہ کا سال کون تھا؟ سن 6 ہجری کا، ہے نا، کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ تشریف لائے تھے عمرہ کرنے کے ارادے سے، لیکن مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ہے نا۔ تو معاہدہ ہوا مسلمانوں کے درمیان اور کیا نام ہے کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اور کئی راؤنڈ بات چیت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ اس سال آپ لوگ لوٹ کر کے چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن کے لیے ہم لوگ مکہ خالی کر دیں گے اور آپ 3 دن میں کیا کریں گے؟ عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے، ہتھیار آپ کا نیام میں رہے گا، ہے نا۔ تو یہ سب شرائط کے ساتھ معاہدہ ہوا، سمجھا۔ تو حدیبیہ کون سا؟ تو اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ تو لما صد صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت عام الحدیبیہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روک دیا گیا، آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، وصالح الکفار علی ان یعود العام القابل، اور کفار نے صلح کیا اس شرط پر کہ اس سال لوٹ جائیں، آئندہ سال لوٹ کر کے آئیں، وَيَخْلُو لَهُ مَكَّةَ 3 أَيَّامٍ، اور کفار ان کے لیے مکہ 3 دن خالی کر دیں گے، وَتَجَهَّزَ لَهُ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرہ قضا کی تیاری کی، سن 7 میں، ہے نا۔ تو 6 میں حدیبیہ، سن 7 میں کیا ہے؟ عمرۃ القضا، سن 7 میں عمرۃ القضا، اور سن 8 میں مکہ فتح، اور سن 9 میں حج، اس میں حضور نہیں گئے، اور سن 10 میں حجۃ الوداع، سمجھا کیا؟ سن 6 میں صلح حدیبیہ، سن 7 میں عمرہ قضا، سن 8 میں فتح مکہ، سن 9 میں حضرت علی کی امارت میں حج، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جا کر کے حج کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال نہیں گئے، ہے نا۔ اور سن 10 میں حجۃ الوداع ہے۔ تو دیکھیے، تو سن 6 ہجری میں بیت اللہ سے روک دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے سال۔ تو اب کیا ہے، کفار نے اس شرط پر صلح کیا کہ اس سال چلے جائیں، آئندہ سال لوٹ کر کے آئیں گے اور 3 دن رک کر کے عمرہ کر لیں گے، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے اگلے سال تیاری کی، وخافوا اللہ تفی قریش، صحابہ کرام کو اندیشہ ہوا کہ قریش وعدہ پورا نہ کریں گے، سمجھا، کہ پہلی مرتبہ انہوں نے روک دیا ہے، ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ جب ہم جائیں گے تو ہماری مخالفت کریں گے، وَيُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کریں گے، یعنی کفار اور قریش ہم سے پھر جائیں گے لڑنے کے لیے۔ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، اور مسلمان ناپسند کر رہے تھے کس چیز کو؟ حرم میں اور حالت احرام میں اور شہر حرم میں قتال کو، سمجھا۔
تو اشہر حرم ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے کیا تھے؟ اشہر حرم کے تھے، سمجھا؟ اسی طرح کیا ہے حالت احرام، تو احرام باندھ لے کوئی آدمی، عمرے کا احرام باندھ لے یا حج کا احرام باندھ لے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ حدود حرم، کہ حرم کے اندر حرم کا جو حصہ ہے وہ، تو یہ تینوں احترام کی چیزیں کیا ہیں؟ تینوں قابل احترام کی چیزیں تھیں کہ ان تینوں حالتوں میں جنگ کی اجازت نہیں تھی، سمجھا؟ اشہر حرم میں بھی جنگ نہیں کرنا ہے، سمجھا؟ اسی طرح کیا ہے حالت احرام میں بھی جنگ نہیں کرنا ہے، اور حدود حرم کے اندر بھی جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کا اندیشہ ہوا کہ ہم کو تو ان تینوں چیزوں کا احترام کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، اگر کفار وعدہ خلافی کر گئے اور ہم سے جنگ کرنے لگے تب کیا ہوگا، ہے نا؟ اور جنگ کی اجازت ملی نہیں تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ٹھیک ہے؟ اس حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ کیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی کفار سے، وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ، اور ان پر تعدی نہ کرو ابتدا بالقتال کر کے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعدی کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، سمجھا؟ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جو تم سے بھریں، تمہارے مقابلے میں آئے لڑنے کے لیے تو تم ان سے لڑو، سمجھا؟ جو تم سے آئے لڑنے کے لیے تم ان سے لڑو۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو پہلی آیت قتال کی مانا ہے، بعض لوگوں نے اس آیت کو پہلی آیت جہاد کی مانا ہے، سمجھا؟ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ جہاد کی پہلی آیت ہے، سمجھا؟ قتال بالسیف کی پہلی آیت بعض لوگوں نے اس کو مانا ہے، اور بعض لوگوں نے کس کو مانا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ بہرحال اس آیت کے اندر کیا حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ابتدا بالقتال نہیں کرنا ہے، سمجھا؟ بلکہ اگر مسلمانوں پر جنگ تھوپ دیا جائے اور کفار جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جنگ چھیڑ دیں، پھر مسلمانوں کو کیا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں سے؟ جو لڑیں گے انہی سے، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ضعیف ہیں، جو رہبان راہب ہیں، سمجھا؟ اور کیا ہے جو کمزور ہیں، مریض ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہے اور نہ جنگ میں تعاون کرتے ہیں، نہ جنگ میں وہ شریک ہیں اور نہ ہی جنگ میں فوجیوں کا تعاون کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھا؟ لیکن اگر کوئی عورت آ گئی جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، یا کافروں کا ساتھ دے رہی ہے، تعاون کر رہی ہے، تب مسلمان کے لیے ان سے جنگ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو عام احوال میں اگر کفار جنگ چھیڑتے ہیں مسلمانوں سے تو مسلمانوں کو مقابلہ انہی سے کرنا ہے جو جنگ کر رہے ہیں، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ یہ جنگ کا اصول ہے اسلام کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا اصول ہے کہ جیسا اصول دنیا کے کسی مذاہب میں نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جب بھی کوئی سریہ، کوئی دستہ اور کوئی فوجی مہم روانہ کرتے تھے تو اپنے کمانڈروں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ کیا ہے تم کو کیا ہے وہ کھیت کھلیان کو برباد نہیں کرنا ہے، غلوں کو برباد نہیں کرنا ہے، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، کمزوروں پر حملہ نہیں کرنا ہے، اور مجبوروں پر حملہ نہیں کرنا ہے، اپاہجوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، کوڑھیوں پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو لوگ کیا ہے راہب ہیں اور ان کو عبادت ہی سے مطلب ہے اور کسی کام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا ہے، معصوم بچوں پر حملہ نہیں کرنا ہے، سمجھا؟ عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، اس طرح کی نصیحت کیا کرتے تھے، سمجھا؟ اور یہ اسلام ہی کی خاصیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ مذہب اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ مذہب اسلام نے اس پر سختی سے عمل کیا، سمجھا؟ مذہب اسلام نے اس پر سختی سے عمل کیا۔ پوری ہماری تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان فاتحانہ کہیں داخل ہوئے ہوں یا مسلمانوں نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو اور وہ اسلام کا نام لیوا ہو اور اس نے ناحق لوگوں کا خون بہایا ہو، قتل کیا ہو، عورتوں کو مارا ہو، بچوں کو مارا ہو، یا کمزور و بے بسوں اور اسی طرح راہبوں کو اور عبادت گزاروں کو مارا ہو، یہ کہیں کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آیا سمجھ میں؟ بہرحال اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں سے، ان کافروں سے جو تم سے قتال کریں،
اور تم ان پر ابتدا بالقتال کر کے زیادتی نہ کرو، یعنی تم کو پہلے جنگ نہیں چھیڑنا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدا کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ کس حد سے؟ ما حد لهم، جو ان کے لیے مقرر ہے، اس حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ھذا منسوخ بآیت براءۃ، یہ منسوخ ہے آیت برات سے۔ کس سے؟ سورہ برات کی جو آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہے، یا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ جو آگے آ رہا ہے نا، اس کے ذریعے سے منسوخ ہے۔ سمجھا؟ کیا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، کہ تم ان سے قتال کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، میں نے مکہ سے، وقد فعل بہم، اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا فتح مکہ کے سال۔ سمجھا؟ تو اب یہاں پر دیکھو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے انہوں نے پہلے حکم کو کیا کر دیا ہے؟ منسوخ مانا ہے۔ کس نے؟ صاحب جلالین نے، ہے نا۔ لیکن آپ کو منسوخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالتوں میں مسلمان سنکا نہیں ہے کہ پھر صرف دولت اور ہوس گیری کے لیے جنگ کرتا رہے گا۔ سمجھا؟ تو عام حالتوں میں آپ کو ابتدا بالقتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فتنے کو دبانا ہے، جنگ شروع کر رہے ہیں کفار لوگ، مشرکین لوگ جنگ شروع کر رہے ہیں، اعداء دین جنگ شروع کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی جنگ کرنے والوں سے لڑنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، یہ ایمرجنسی پیریڈ کے احکام ہے۔ کیا ہے؟ ایمرجنسی پیریڈ کے احکام ہے کہ جنگ مسلط کر دی گئی، جنگ مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی ہے جنگ۔ سمجھا؟ تو اب اس صورت کے اندر مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کیا ہے کہ کون ابھی تلوار چلا رہا ہے اور کون بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ سمجھا؟ کون بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور کون تلوار چلا رہا ہے، بلکہ یہ جنگ کے احکام ہے۔ جنگ کے احکام میں دنیا کا بھی اصول یہی ہے کہ ہر کوئی اگلے فریق کو زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اسی اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر حالت جنگ میں ہیں آپ، اگر حالت جنگ میں ہیں تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی آپ ان کو پائیں میدان جنگ میں، جس طرف آپ ان کو پائیں کیا کریں؟ آپ ان کو قتل کریں۔ کس کو؟ اعداء دین کو، دین کے دشمنوں کو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، اور آپ ان لوگ ان سے قتال کرو، ان کو قتل کرو جہاں بھی آپ پاؤ۔ تو اس آیت کو لے کر کے، اس آیت کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگ ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کا دین دھرم کیسا ہے کہ مسلمان اعلان کرتا ہے کہ جہاں بھی کافر و مشرک کو پاؤ قتل کرو، ہے نا۔ تو مسلمان کے دین میں یہ داخل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، یہ ہمارے دین میں داخل نہیں ہے کہ جہاں جس کو پائے قتل کر دیا۔ سمجھا؟ اس آیت کو کیا ہے؟ بم دھماکے کا بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ سمجھا؟ اس آیت کو دہشت گردی کے لیے بنیاد بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے مذہب اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ایمرجنسی حکم ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایمرجنسی حکم ہے، اور حالت جنگ کا حکم ہے۔ حالت جنگ کا حکم ہے کہ جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو اب جہاں بھی کفار مشرکین ملے، جہاں بھی دین کے دشمن ملیں گے تو مسلمان ان کو سے قتال کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیا سمجھ میں؟ عام حالتوں میں یہ نہیں ہے۔ سمجھا؟ لہذا یہ ایسا عام نہیں ہے جو ہر وقت عام رہے۔ سمجھا؟ ایسا عام نہیں ہے کہ جو ہر وقت عام رہے، بلکہ آگے ہی دیکھیے کہ آگے اسی آیت میں خاص کر دیا گیا ہے لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کے پاس تم ان کو قتل نہ کرو۔ سمجھا؟ ایک طرف ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ قتل کرو، جہاں بھی پاؤ قتل کرو، حرم یا غیر حرم سب برابر۔ لیکن آگے چھانٹ دیا نا لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، کہ ان اعداء دین سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت جو ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ اپنے عام احوال میں یہ جنرل نہیں ہے۔ سمجھا؟ عمومی احوال میں نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ خصوصی احکام ہے۔ کیا ہے یہ؟ خصوصی پیریڈ کے احکام ہے، اور ایمرجنسی پیریڈ کے احکام ہے، اور وہ کیا ہے؟ حالت جنگ کے احکام ہے نا۔ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو اس وقت دیکھا نہیں جائے گا کہ ہمارا دشمن کمزور ہے یا مضبوط ہے، بلکہ مسلمان جہاں بھی دین کے دشمن کو پائے گا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آیا سمجھ میں؟
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان سے قتل کرو ان کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکالو اسی طرح جس طرح انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تھا۔ لہذا تم لوگ جو عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے ہو، ہے نا، اگر بالفرض وہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم پر جنگ مسلط کر دیں تو تم ان سے جنگ کرو، ہے نا، جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کرو، ان کو مکہ سے اسی طرح جلا وطن کرو، نکال دو جس طرح انہوں نے تم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا فتح مکہ کے سال۔ کیا کیا گیا؟ فتح مکہ کے سال، ہے نا، یعنی 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر بعض لوگوں کو مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور بعض لوگوں کو قتل کیا گیا، ہے نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ بات ختم ہوئی۔ وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْهُمْ أَشَدُّ أَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے وہ مقابلہ قتل کے۔ کیا مطلب؟ کہ کفار کی طرف سے جو فتنہ انگیزی ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکنا ہے کہ تم کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا، سمجھا، دوبارہ اگر وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، نہیں داخل ہونے دیتے ہیں، تو ان کی فتنہ انگیزی زیادہ شدید ہے بمقابلہ کس کے؟ کہ تمہارا ان کو قتل کرنا کیا ہے، حدود حرم میں یا اشہر حرم میں یا حالت احرام میں، ہے نا، کہ تم جو ان سے قتال کرو گے حالت احرام میں، یا تم جو ان سے قتال کرو گے حدود حرم میں، یا تم جو ان سے قتال کرو گے اشہر حرم میں، اگر وہ جنگ مسلط کر دیتے ہیں تم پر اور تم کو بیت اللہ سے روکتے ہیں تو ان کی جو فتنہ انگیزی ہے وہ زیادہ سنگین ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ سنگین جرم ہے۔ تمہارا تو کوئی جرم نہیں ہے، تم تو اپنا دفاع کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنا دفاع کر رہے ہو، اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہو، تم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہو، اس لیے کہ بیت اللہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کا ہے بیت اللہ، تم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہو، اور وہ لوگ کیا ہے؟ ظلم کر رہے ہیں تم پر۔ لہذا تمہارا دھیان یہ نہ رہے کیا کہ ہم حالت احرام میں کیسے جنگ کریں گے، اشہر حرم میں کیسے جنگ کریں گے، حدود حرم میں کیسے جنگ کریں گے، سمجھا، یہ تو ممنوعات جنگ کی چیزیں ہیں، تو تم ان چیزوں پر دھیان نہ دے کر کے اگر تم سے وہ جنگ چھیڑ دیں تو بھرپور مقابلہ کرو ان کا، اس لیے کہ اتنا ان کی فتنہ انگیزی تمہارے جنگ کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے نا۔ تو فرمایا اور فتنہ یعنی ان کا شرک کرنا زیادہ سخت ہے بمقابلہ کیا ہے؟ قتل کرنے سے ان کو حرم میں اور اس احرام میں جس کی تم تعظیم کرتے ہو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہ مستثنیٰ ہوا اوپر والی آیت سے، ہے نا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، ہے نا، اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کر لیں اس میں، یعنی جیسے ہی وہ شروع کریں تم بھی ان سے مقابلہ کرو۔ تو تم کو ابتدا بالقتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کس میں؟ حرم میں، ٹھیک ہے، حرم میں ابتدا بالقتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے چھیڑ دیا ہے تو پھر اب چھوڑو نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ہے نا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لوگ تم سے قتال کریں حدود حرم میں، اشہر حرم میں، سمجھا، تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ، اور ایک قرات کے مطابق بغیر الف کے تینوں افعال میں ہے، لَا تَقْتُلُوهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ، ہے نا، تو لا تقاتلوہم میں بھی الف ہٹا دیجئے اور یقاتلوہم میں بھی الف ہٹا دیجئے اور قاتلوکم میں بھی الف ہٹا لیجئے، سب کو قتل یقتلو سے لے لیجئے، مجرد لے لیجئے، تو ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام ولا حتی یقتلوکم فیہ فإن قتلوکم فاقتلوہم، ہے نا، اس طرح پڑھیے۔ وقاتلوہم کہاں کذالک القتل والاخراج جزاء الکافرین، ایسے ہی یعنی قتل کرنا اور اخراج کرنا یہ کافروں کا بدلہ ہے، یعنی جو کافر شرانگیزی کریں گے تو ان کو سزا کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی قتال کا معاملہ کیا جائے گا اور ان کو بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا گیا۔ فَإِنِ انْتَهُوا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں کفر سے اور اسلام قبول کر لیں تو سنو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی جنگ مسلط ہے، جنگ کے دوران بھی اگر کوئی کافر و مشرک ایمان لے آتا ہے، اسلام ظاہر کرتا ہے نا،
تو اب کیا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، کیا ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کو اب قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو کوئی جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد یا حالت جنگ میں اگر اپنے کفر و شرک سے باز آ جائے، فتنہ انگیزی سے باز آ جائے، تو اب تم کو اس پر تعدی کرنے کی اجازت نہیں ہے، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا سینہ چیر کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایمان صحیح سے لایا ہے یا نہیں لایا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں کفر سے اور اسلام قبول کر لیں تو سنو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ بات ختم ہوئی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ فَإِنِ انْتَهُوا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلَى هَذَا فَلَا عُدْوَانَ اعْتِدَاءً بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور تم ان لوگوں سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ پایا جائے، یعنی شرک نہ پایا جائے، اور دین یعنی عبادت اللہ کے لیے تنہا ہو جائے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ بس اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان پر زیادتی نہ کرو۔ اس کی دلیل لاعبدوانہ ہے، اعتداء کے معنی میں ہے قتل وغیرہ کے کر کے، مگر ظالموں پر۔ کیا مطلب؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ انگیزی چونکہ شدید ہے، فتنہ انگیزی کیا ہے؟ شدید ہے، سخت ہے، لہذا تم ان لوگوں سے، ان کافروں سے مقاتلہ کا ہے، قتال کرتے رہو، جنگ کرتے رہو، یہاں تک کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی پورا عرب کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے پورا عرب، سمجھا؟ اور پورے عرب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، سمجھا؟ پورے جزیرۃ العرب میں اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، سمجھا؟ مسلمانوں کو جب غلبہ مل گیا، کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو جب غلبہ مل گیا تو ایک ہے کیا ہے؟ ایک ہے حرم، نقطۂ حرم، کیا ہے؟ ایک ہے نقطۂ حرم خانہ کعبہ، اور اس کے بعد اس کا پھیلا ہوا ایک حدود حرم ہے نا، کیا ہے؟ حدود حرم، اور پھر اس کے بعد جزیرۃ العرب، یہ پورا حرم، سمجھا؟ کیا ہوگا؟ پورا حرم ہے نا ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ نقطۂ حرم خانہ کعبہ، حدود حرم پورا جو اطراف ہے خانہ کعبہ کا، جہاں آدمی بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا ہے، سمجھا؟ اور ایک ہے عبادات کے اعتبار سے حرم، وہ پورا عرب ہے، یہاں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں؟ ایک ہے نقطۂ حرم جو ہمارا قبلہ ہے، دوسرا ہے حدود حرم، وہاں قتال وغیرہ نہیں کیا جائے گا، سمجھا؟ اور گھاس وغیرہ نہیں کاٹا جائے گا، شکار وغیرہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک ہے جنرل حرم، اس میں گھاس بھی کاٹا جا سکتا ہے، سمجھا؟ اس میں کیا ہے؟ درخت بھی اکھاڑے جا سکتے ہیں، شکار بھی کیا جا سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن ایک کام اس میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے غیر اللہ کی عبادت، سمجھا؟ وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے؟ تو غیر اللہ کی عبادت نہ ہو اہل عرب کا ہے جزیرۃ العرب میں، اس کے لیے تم کوشاں رہو اور تم جہاد کرتے رہو ان کافروں اور مشرکوں سے، یہاں کے پورا جزیرۃ العرب کیا ہو جائے؟ خالص ہو جائے اللہ کے دین کے لیے، کیا ہو جائے؟ اللہ کے دین کے لیے، سمجھا؟ چنانچہ مسلمان مقاتلہ کرتے رہے، قتال کرتے رہے، اور جو یہود وغیرہ تھے، سمجھا؟ آخر میں یا تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ جنگ کی نظر ہو گئے، یا سب کے سب کیا جلا وطن کر دیے گئے ملک شام کی طرف، اور پورا جزیرہ ہے، حدیث مشہور حدیث ہے نا، کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو، ہے نا؟ تو ان کو کفر کے ساتھ، ان کو اپنے کفر کے ساتھ، مشرکین کو اپنے شرک کے ساتھ جزیرۃ العرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا ہے تو اب کیا کرو؟ جزیرۃ العرب کو کہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کرنے کے لیے تم ان کافروں سے، ان مشرکین سے جنگ کرو، ہے نا؟ اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ پایا جائے، یعنی شرک نہ رہے، اور دین یعنی عبادت اللہ کے لیے تنہا ہو جائے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ کہاں؟ جزیرۃ العرب میں۔ فَإِنِ انْتَهُوا فِي الشِّرْكِ عَنِ الشِّرْكِ، پس اگر وہ باز آ جائیں شرک سے تو تم ان پر تعدی نہ کرو۔ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کفر شرک سے باز آ جائے گا، توبہ کرے گا، تو اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، تعدی نہیں کی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دل علی ھذا فلا عدوان، تو لا تعتدوا یہ ہے ان انتہوا کا جزا ہے، فإن انتہوا شرط ہے، فإن انتہوا کیا ہے؟ شرط ہے، اس کی جزا نکالا فلا تعتدوا، اور اس جزا کی دلیل کیا ہے؟ فلا عدوان، ہے نا؟
کیوں کیا ایسا کہ فلا عدوان مفرد ہے، یہ جزا بن نہیں سکتا ہے، لہذا جزا نکال دیا لا تعتدوا، اور وہ جملہ ہے، کیا ہے وہ جملہ ہے، لہذا زیادتی نہیں ہونی چاہیے قتل وغیرہ کر کے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ کس پر؟ ظالموں پر۔ زیادتی کس پر ہوگی؟ ظالموں پر ہی ہوگی۔ ومن انتہا فلیس بظالم، اور جو کوئی باز آ گیا کفر سے اور شرک سے وہ ظالم نہیں ہے، لہذا اس پر کسی بھی حالت میں زیادتی درست نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی؟ تو کیا ہے، اہل جزیرۃ العرب کو خالص کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قتل قتال جائز ہے، سمجھا؟ کہ پورے جزیرۃ العرب میں اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ بتایا تھا کہ کیا نام ہے کہ عرب والوں کے لیے دو ہی صورت تھی۔ کیا تھی؟ دو ہی صورت تھی اہل عرب کے لیے۔ جب اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا تب عربوں کے سامنے دو ہی راستہ ہے۔ کیا ہے؟ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، اسلم تسلیم، اسلام لیا محمود ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور یا نہیں تو قتال کے لیے تیار ہو جائے، ہے نا۔ تیسرا راستہ نہیں ہے جزیہ والا۔ کیا والا؟ جزیہ والا، کہ آدمی جزیہ دے کر کے اور جان و اعمال کی امان لے کر کے اور پھر وہ رہے اور سرکار اس کی حفاظت کرے، سمجھا؟ تو یہ جزیہ والا حکم اہل عرب کے لیے نہیں ہے۔ اہل عرب کے علاوہ کے لیے جزیہ والا حکم ہے، لیکن اہل عرب کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزیرۃ العرب بھی کیا ہے؟ ایک حرم ہے۔ کیا ہے وہ؟ حرم ہے۔ بات ختم ہوئی۔ آگے دیکھیے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ الشہر الحرام کیا ہے؟ الشہر الحرام المحرم مقابل بالشہر الحرام، کہ شہر حرام یعنی حرمت والا، شہر حرام یعنی حرمت والا، یہ مقابل ہے شہر حرام کے۔ کس کے؟ شہر حرام کے، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں، حرمت والے جو مہینے ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں یہ حرمت والے مہینے، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اہل عرب، ان کے لیے بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آیا سمجھ میں؟ تو جس طرح تم پر لازم ہے اس کا احترام کرنا، اسی طرح ان پر بھی لازم ہے اس کا احترام کرنا۔ اگر وہ لوگ اس کے احترام کو توڑیں، اس کے احترام کی خلاف ورزی کریں، اس کی توہین کریں، بئی طور کے اشہر حرم میں کیا کریں، وہ مسلمانوں سے قتال شروع کر دیں، تو مسلمان بھی ان سے قتال کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ حرمت والی چیزیں، الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے مقابل ہے۔ تو جس طرح وہ لوگ تم سے قتال کریں حرمت والے مہینے میں، تم بھی ان سے قتال کرو حرمت والے مہینے میں۔ یہ رد ہے لاستعظام المسلمین ذالک، اس لیے کہ مسلمان حرمت والے مہینے کو عظیم سمجھتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ مزید وضاحت ہے نا، تو حرمت والے مہینے میں کو مسلمان عظیم سمجھتے تھے اور اس میں جنگ نہیں چاہتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ سب کے لیے ہے، اگر اگلا پارٹی احترام نہیں کر رہا ہے تو تم کو بھی اس سے مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، سمجھا۔ یک طرفہ طور پر کیا ہے، تم احترام کرتے رہو اور وہ جنگ کرتے رہے تم سے، تم مار کھاتے رہو، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھا۔ احترام کا تعلق دو طرفہ ہے، وہ احترام کریں گے آپ بھی احترام کرو۔ والحرمات جمع حرمت ما یجب احترامہ قصاص یختص بمثلها اذا انتہکت، اور حرمت والی چیزیں یعنی جن کا احترام لازم ہے وہ برابر ہیں، اس جیسے کے ساتھ برابری کی جاتی ہے، اذا انتہکت، کہ جب کہ بے حرمتی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی حرمت والی جو چیزیں ہیں وہ سب کے لیے حرمت والی چیزیں ہیں، سمجھا۔ حرمت والی چیزیں سب کے لیے حرمت والی ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ اشہر حرم یا حدود حرم، یہ اگر مسلمانوں کے لیے حرمت ہے، حرمت والا ہے، تو یہ اہل عرب کے لیے بھی حرمت والا ہے۔ اگر وہ لوگ خود اس حرمت کو پامال کریں گے، اس حرمت کو پامال کریں گے اور ان مہینوں کا یا حدود حرم کا احترام نہ کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنا شروع کر دیں گے، اس مہینے کی توہین کریں گے یا حدود حرم کی توہین کریں گے، تو پھر کیا ہے، مسلمان کے لیے بھی برابری جائز ہے، کوئی دقت نہیں کہ ان سے مقابلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو حرمت والی چیزیں برابری، حرمت والی چیزیں یعنی وہ چیز جن کا احترام لازم ہے، یہ برابری کا تقاضا کرتی ہیں
کہ اس کے مثل برابری کی جائے گی اگر اس کی حرمت پامال ہو۔ تو جو کوئی تم پر تعدی کرے گا، زیادتی کرے گا حرم میں قتال کر کے، یا حالت احرام میں جنگ کر کے، یا اشہر حرام میں جنگ کر کے، تم بھی ان پر زیادتی کرو اسی طرح جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی۔ یعنی اگر یہ احترام کی چیزوں کا احترام والی چیزوں کا احترام اگلا فریق نہیں کر رہا ہے، آپ کے حالت احرام میں ہونے کا احترام نہیں کر رہا ہے، آپ کے حالت کا ہے حدود حرم میں ہونے کا احترام نہیں کر رہا ہے، یا اشہر حرم میں ہونے کا احترام نہیں کر رہا ہے، حرم میں ہونے کا احترام نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہے، آپ کو بھی یک طرفہ طور پر احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ چھیڑ دے ان حالتوں میں بھی تو آپ ان سے مقابلہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ان حرمت کی وجہ سے مار کھاتے رہیں اور آپ اپنے ساتھیوں کو شہید کرواتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو تم ان پر زیادتی کرو اسی طرح جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی۔ سمیہ مقابلتہ اعتداء لشبہہا بالمقابل بھی فی السورہ، یہاں پر کہا گیا کہ تم ان پر زیادتی کرو اسی طرح جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی، یعنی کفار کی زیادتی کے مقابلے میں مسلمان کی زیادتی کو بیان کیا گیا، حالانکہ مسلمان کی زیادتی نہیں ہے۔ مسلمان کی طرف سے جو عمل ہوگا وہ کیا ہو، وہ برحق ہوگا، وہ زیادتی نہیں ہوگی۔ کفار کی طرف سے اگر اشہر حرم کی یا حدود حرم کی یا حالت احرام کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے۔ مسلمان اگر ان کا مقابلہ کرتے ہیں یہ مسلمان کی طرف سے زیادتی نہیں بلکہ یہ تو برحق ہے۔ کیا ہے، یہ برحق ہے۔ زیادتی تو کہا جائے گا ناحق کو نا، تو مسلمانوں کا ان سے مقابلہ کرنا ناحق نہیں ہے، سمجھا؟ تو یہاں پر کیوں کہا گیا زیادتی؟ تو مقابلے کے طور پر۔ کس طرح پر؟ مقابلے کے طور پر، اس لیے کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے تو مسلمان بھی کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ کفار مسلمانوں پر تلوار چلائیں گے تو مسلمان بھی کیا کریں گے، تلوار چلائیں گے۔ تو دونوں ظاہری اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، اس لیے تقابل کے طور پر کہا گیا کہ اگر وہ زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو، سمجھا؟ ورنہ مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ وہ مبنی بر حق ہوگا۔ واتقوا اللہ فی الانتصار وترک الاعتداء، اور تم اللہ سے ڈرو مدد طلب کرنے میں اور زیادتی کو چھوڑنے میں، تم کو زیادتی نہیں کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ مدد کے ذریعے سے اور نصرت کے ذریعے سے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، یعنی اس کی اطاعت میں، جہاد وغیرہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ای انفسکم والباء سائق الی التہلکۃ، اور تم اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی جانوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ التہلکہ الہلاک، التہلکہ کیا ہے، ہلاک کے معنی میں ہے۔ کیسے ہلاکت میں نہ ڈالو؟ بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد او ترکہ، جہاد کو چھوڑ کر کے یا جہاد میں خرچہ کو روک کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جہاد کی تیاری کرتے رہو، سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم جہاد کے لیے تیار رہو گے تو دشمن تم سے ڈرتا رہے گا، لیکن اگر تم جہاد کی تیاری چھوڑ دو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، سمجھا، اور جہاد میں تم اپنا مال نہ لگاؤ گے، سرمایہ نہ لگاؤ گے، تو کیا ہو جائے گا، دشمن تم پر غالب ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دے دیا تو لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ اب تو اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اب کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ اب کھیت کھلیان بزنس وغیرہ پر محنت کرنا چاہیے، سمجھا، اور جہاد وغیرہ کو اب موقوف کیا جائے، یہ خیال آیا تھا۔ تو اسی کے جواب میں آیت ہے ایسا خیال نہ لاؤ بلکہ تم جہاد کی تیاری کرتے رہو، اور تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اس کی اطاعت میں، جہاد وغیرہ میں، اور تم اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایدی جو ہے نا، اس سے مراد جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جان ہے نا، نفس ہے، اور با زائد ہے، بے ایدی میں با زائد ہے۔ اور کیا ہے؟ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور التہلکہ ہلاک کے معنی میں ہے۔ وَأَحْسِنُوا بِالنَّفْقَةِ وَغَيْرِهَا، اور تم بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ خرچہ کرو، اس میں جہاد وغیرہ میں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کو بدلہ دیتا ہے۔ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَدُّوهُمَا بِحُقُوقِهِمَا، اور تم حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے، یعنی ان کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی ان کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بعد
بعدف او نحوه فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاة ولا تحلقوا رؤوسكم اي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه وهو مكان الاحصار عند الشافعي فيذبح به فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. اور تم حج اور عمرہ کو پورا کرو. تو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے حج اور عمرے کا تو پھر کیا کرو؟ حج اور عمرہ کو تمام حقوق کے ساتھ، اس کے تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ کیا کرو؟ ادا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک دیے گئے، مُنِعْتُمْ عَنْ إِتْمَامِهَا بِعَدُوٍّ أَوْ نَحْوِهِ، یعنی دشمن کی وجہ سے یا اور کسی امر عارض کی وجہ سے اگر تم روک دیے گئے، کس سے؟ عمرہ اور حج کو پورا کرنے سے. کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھ کر کے نکل گیا گھر سے، حج کا احرام باندھ کر کے نکل گیا گھر سے، راستے میں دشمن نے روک دیا، جانے نہیں دیا، سمجھا؟ ظالم بادشاہ نے روک دیا، جانے نہیں دیا، ٹھیک ہے، یا ڈاکوؤں نے روک دیا، جانے نہیں دیا، تو اب کیا ہوگا؟ احرام تو باندھ چکا ہے، یہ تلبیہ پڑھ چکا ہے، یہ اب کیا کرے گا یہ؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جانور ذبح کرے. کیا کرے؟ جانور ذبح کرے، سمجھا؟ اور جانور ذبح کرنے کے بعد یہ حلال ہو جائے، احرام کھول لے. کیا کرے؟ اور اس کی علامت یہ ہو کہ اپنا سر چھلا لے. کیا کر لے؟ بال کٹا لے یا سر چھلا لے اور احرام کھول لے. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ اس کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ محصر بالحج. کیا محصر بالحج؟ محصر بالحج یعنی جس کو حج سے روک دیا گیا یا عمرے سے روک دیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احصار پایا جاتا ہے صرف دشمن کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ دشمن کے ذریعے سے. یعنی دشمن اگر روک دے آپ کو حج آگے بڑھنے سے، حج نہ کرنے کا، دشمن منع کر دے کہ تم کو حج نہیں کرنا ہے، نہ جانے دے، آپ کے قافلے کو روک لے تو آپ محصر ہوں گے، سمجھا؟ لیکن اگر آپ خود رک جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، سمجھا، کسی بیماری کی وجہ سے یا پیسے غائب ہو گئے، اس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ان کے نزدیک احصار نہیں ہے. لیکن ہمارے نزدیک احصار خاص نہیں ہے. کس کے ساتھ؟ دشمن کے ساتھ. احناف کے نزدیک احصار کا تعلق صرف دشمن سے نہیں ہے بلکہ بیماری سے بھی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی حج کے لیے نکلا، احرام باندھ چکا تھا، سمجھا، اور وہ کیا ہے، بیمار پڑ گیا راستے میں، اب وہ حج نہیں کر سکا، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ تو ایک ہدی کا جانور، ایک جانور قربان کرے گا اور پھر وہ اپنا احرام کھول لے گا سر کا بال چھلا کر کے، اور وہ حلال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. حلال ہونے کا مطلب کہ احرام کے حالت میں جو چیزیں حرام تھیں اب وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی. تو دیکھیے، تم حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے، یعنی ان کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ. پس اگر تم روک دیے گئے ان دونوں کو پورا کرنے سے، یعنی عمرہ اور حج کو پورا کرنے سے، بے عدوٍ، دشمن کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ دشمن کی وجہ سے روک دیے گئے. دشمن نے تم کو روک دیا، نہیں جانے دیا. دشمن نے تم کو روک دیا، نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی کا جانور تم کو میسر ہو، جو ہدی کا جانور میسر ہو، تم ہدی کا جانور فدیے میں دے دو. کیا ہو جو؟ جو ہدی کا جانور تم کو میسر ہو وہ تم فدیے میں دے دو، یعنی قربانی کر دو. کیا کر دو؟ قربانی کر دو اور تم ہو جاؤ حلال. تم کیا ہو جاؤ؟ احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ. فَمَسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ہدی کا جو جانور میسر ہو، علیکم، تم پر لازم ہے، اور وہ بکری اکڑی ہے. ٹھیک ہے. علیکم نکال کر کے بتلا دیا، ایک سوال کا جواب دیا. کیا؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے، یہ تو شرط ہوا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی کا جانور میسر ہو، یہ جزا بن رہا ہے، اور یہ جزا مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. جزا مفرد ہے، جملہ نہیں ہے. سمجھا؟ مبتدا ہے، اس میں خبر کہاں ہے؟ خبر نہیں ہے نا. تو علیکم نکال کر کے بتلا دیا کیا ہے کہ یہ خبر پوشیدہ ہے. کیا ہے؟ خبر پوشیدہ ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہوگا، اور یہ جملہ جزا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جزا بن جائے گا.
تو جو ہدی کا جانور میسر ہو وہ تم پر لازم ہے. کیا ہے؟ لازم ہے کہ تم اس کو فدیے میں دے دو، قربان کر دو اور تم حلال ہو جاؤ. وہو شاتن، اور وہ بکری ہے. کیا ہے؟ ادنا درجہ بکری ہے. کیا ہے؟ ادنا درجہ بکری ہے 1 سال کی. بکری کا مطلب بکری نہیں، خصی اسی سب، ٹھیک ہے، 1 سال کی جس جو قربانی میں ہے. اور بکری کے علاوہ گائے ہے، بچڑا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، کوئی بھی ایک جانور کی قربانی کرے گا تب جا کر کے وہ اپنا احرام کھولے گا. سمجھا؟ یہ قربانی کہاں ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قربانی وہیں ہوگی جہاں پر روک دیا گیا ہے. سمجھا؟ اور ہمارے نزدیک کیا ہوگا کہ نہیں، یہ قربانی کا جانور بھیجا جائے گا حرم. سمجھا؟ کیا ہو جائے گا؟ بھیجا جائے گا حرم، اور حرم میں ذبح ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ حرم میں ذبح ہوگا جانور، تو جا کر کے یہ اس کے لیے حلال ہونا درست ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ حلال ہونا درست ہوگا. چاہے وہ حرم میں جانور کے ذبح ہونے میں 1 مہینہ ٹائم کیوں نہ لگ جائے، 1 مہینہ ٹائم کیوں نہ لگ جائے، اس لیے کہ یہ دوسرے قافلے جو جا رہے ہوں گے ان کو اپنا پیسہ ویسہ دے دے گا، اپنا جانور دے دے گا. جانور ہے تو جانور دے دے گا، نہیں تو پیسہ بھیج دے گا دوسرے کے ہاتھ، اور پھر وہ وہاں جا کر کے حدود حرم میں جانور ذبح کروا دے گا اس کا، تب جا کر کے اس کے لیے حلال ہونا درست ہوگا، ہے نا. تو ہمارے نزدیک کیا ہے، جانور کے ذبح کا مقام کون ہوگا؟ حرم، ہے نا. اور امام شافعی کے نزدیک جہاں پر وہ روک دیا گیا ہے وہیں پر جانور ذبح کر کے حلال ہو جائے. تو حتیٰ یبلغ الہدی المذکور محلہ، کہاں گئے؟ یہاں تک کہ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور تم اپنے بالوں کو مت چھلاؤ. لا تحللوا، یعنی تم حلال نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ہدی مذکور پہنچ جائے اپنی جگہ پر، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، ذبح کی جگہ پر. حیث یحل ذبحہ، جہاں اس کا ذبیحہ حلال ہے. وہ مکان الاحصار، اور عند شافعی، اور یہ مکان احصار ہے امام شافعی کے نزدیک، جہاں پر روکا گیا ہے وہیں پر ہدی کا جانور ذبح کر دیا جائے گا. اور ہمارے نزدیک یہ جائے گا حرم، ہے نا. جانور جائے گا حرم، اگر جانور ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں تو، اور اگر جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں تو آپ پیسہ دیں. کیا دیں؟ پیسہ دیں دیگر لوگوں کو، اور آپ پھر وہاں کیا کریں، وہاں وہ آپ کا ساتھی، آپ کا دوست آپ کے نام پر جانور ذبح کر دے، وہاں حرم میں جا کر کے جاتے کے ساتھ ذبح کر دے اور غربا فقراء میں تقسیم کر دے گا، اور آپ کو خبر مل جائے گی کہ ہمارے نام کا جانور ذبح ہو گیا ہے، تو آپ احرام کھول دیجئے. گرچہ اس عمل میں 1 مہینہ یا 1 ہفتہ لگ جائے، آج کل 2-3 دن کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے. سمجھا؟ 1 دن کے اندر بھی ہو جاتا ہے. فیذبح بہ فیہ بنیت التحلل، چنانچہ وہ جانور حرم میں، چاہے احصار کی جگہ میں امام شافعی کے نزدیک اور ہمارے اعتبار سے حرم میں ذبح کر دیا جائے بنیت التحلل، تحلل کی نیت سے. ویفرق علی مساکینہ، اور اس جانور کو تقسیم کر دیا جائے اس کے مسکینوں پر. یہ اس جانور کا گوشت خود نہیں کھائے گا. موثر بالحج جو ہوگا، موثر بالحج اپنے جانور کی قربانی کا گوشت، اپنے قربان کردہ جانور کا گوشت نہیں کھائے گا، بلکہ سارا گوشت یتیموں پر، مسکینوں پر تقسیم کیا جائے گا. وہی یحلق، اور وہ حلق کر لے، اپنا حلق کرا لے. وبہ یحصل التحلل، اب اس کے ذریعے سے تحلل حاصل ہو جائے گا. یعنی جانور ذبح کر لے، جانور ذبح کرنے کے بعد بال کٹا لے یا بال چھلا لے. بال کٹانا، بال چھلانا یہ حلال ہونے کی علامت ہے. گویا کہ اب اس کا احرام کھل گیا. کیا ہوا؟ اب اس کا احرام کھل گیا. گرچہ وہ کپڑا لپیٹے ہوا ہو، احرام والی چادر لپیٹے ہوا ہو گرچہ، لیکن بال چھلا لیا تو اس کا احرام ایک طرح سے کھل گیا. تو بال چھلانا یہ علامت ہے احرام کے کھل جانے کی. بات ختم ہوئی. یہ تو کس کے لیے حکم ہوا؟ موثر بالحج. سمجھا؟ موثر بالعمرہ. فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه بقمل وصداع فحلق في الاحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة لثلاثة آسين من غالب قوت البلد على 6 مساکین او نسک. تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، یہ تو مجبوری کے احکام ہوئے نا اوپر جو آیا کہ حج سے روک دیا گیا، عمرے سے روک دیا گیا، اس کے لیے وہ حکم. لیکن اگر کوئی آدمی کے سر میں جوئیں اتنی پھل گئی کہ بال چھلانا ناگزیر ہو گیا، ہے نا، یا سر کا چکر آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، حکیم اور طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بال چھلا لیجیے، آپ کے سر کا چکر کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. تو اب اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا تم میں سے جو کوئی مریض ہو
یا اس کے سر میں تکلیف ہو جیسے کہ جو ہو یا چکر ہو، فحلق فی الاحرام، اور اس نے بال اپنا چھلوا لیا حالت احرام میں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ففدیۃ علیہ من، کھڑا ہو جاتا، ففدیۃ علیہ من صیام لثلاثۃ ایام او صدقۃ لثلاثۃ عاصین من غالب قوت البلد علی ستۃ مساکین۔ تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کیا؟ روزہ رکھنا، روزے کا فدیہ اس پر لازم ہے 3 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، او صدقۃ لثلاثۃ عاصین، یا صدقہ 3 روزے کے بدلے میں 3 سا صدقہ من غالب قوت البلد، شہر میں رائج، شہر میں چلنے والے غلوں سے، علی ستۃ مساکین، 6 مسکینوں پر، او نسکن، یا ایک قربانی، یا ایک قربانی۔ کیا مطلب؟ کہ جس کو احرام کا ہے بال چھلانا پڑ جائے، کس کی وجہ سے؟ بال میں جوئی کی وجہ سے یا سر کے چکر کی وجہ سے، ان عارض کی وجہ سے اگر بال چھلانا پڑ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ حالت احرام کی خلاف ورزی ہوئی نا، احرام کی حالت میں بال چھلانا والا نہیں ہے تو احرام کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو اب اس پر لازم کیا ہوگا؟ کہ اس پر لازم ہوگا یا تو یہ روزہ رکھے 3 دن کا، یا نہیں تو کیا کرے؟ 3 سا صدقہ کرے، 3 سا صدقہ کرے، کس کو؟ 6 مسکینوں پر، 3 سا غلہ، اور وہ غلہ جو شہر میں چل رہا ہو، جو اس وقت چل رہا ہو، زیادہ لوگ کھاتے پیتے ہوں اس غلے کو، تو وہ غلہ 3 سا لے اور 6 مسکین پر صدقہ کرے۔ او نسکن، یا وہ جانور قربان کر لے، کیا کر لے؟ جانور قربان۔ تو 3 حکم ہے کا، نمبر 1 کہ یا تو وہ 3 روزہ رکھے، یا نہیں تو وہ صدقہ کرے 3 سا، اور یا نہیں تو کوئی بکری کا بچہ بکری کا جانور کو کیا کرے؟ قربان کر دے۔ او للتخییر او نسکن ای ذبح شاتن، یعنی بکری کو ذبح کر کے، بکری کا ذبح کرنا ہے۔ او للتخییر، اور او تخییر کے لیے ہے، کیا مطلب؟ کہ ففدیۃ او صدقۃ او نسکن، ففدیۃ او صدقۃ او نسکن، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ حالت احرام کی جو خلاف ورزی ہوئی اس کے گناہ سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اسی کے ساتھ لاحق کیا اس کو جو بغیر عذر کے حلق کرا لیا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی حالت احرام میں ہے اور اس کے پاس اس کے سر میں جوئی بھی نہیں ہے، چکر بھی نہیں ہے، لوگ بال چھلا رہے ہیں، وہ بھی گیا اور بال چھلا لیا اپنا، تو احرام کی خلاف ورزی ہوئی نا۔ اس پر بھی لازم ہوگا کیا؟ یا تو 3 روزہ رکھے، یا 3 سا صدقہ کرے، یا کیا ہے؟ 3 سا صدقہ کرے، یا بکری جب ذبح کرے، جانور ذبح کرے، اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دے، کس پر؟ فقرائے حرم پر، ہے نا، مساکین حرم پر۔ ومن حلق وَأُلْحِقَ بِهِ، اور لاحق کیا گیا اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو حلق کیا بغیر عذر کے، اس لیے کہ یہ کفارے کا زیادہ مستحق ہے۔ وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلَقِ كَالطِّيبِ وَاللَّبْسِ وَالدَّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، ایسے ہی جو شخص غیر حلق سے لطف اندوز ہوا، فائدہ اٹھایا، جیسے کہ خوشبو لگا لیا، کپڑا پہن لیا، تیل لگا لیا، عذر کی وجہ سے یا غیر عذر کی وجہ سے، یعنی ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لیا۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا ناجائز تھا، نہیں لگانا تھا، ہے نا، کپڑا سلا ہوا نہیں پہننا تھا، تیل نہیں لگانا تھا، سرما نہیں لگانا تھا، ہے نا، یہ سب لگا لیا تو ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لیا۔ تو کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھے، یا نہیں تو 3 سا صدقہ کرے، اور یا نہیں تو کوئی جانور قربان کر لے، ہے نا، اس پر بھی یہی۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے سر چھلائے، یا بغیر عذر کے سر چھلائے، یا ممنوعات احرام کا ارتکاب کرے، یہ دنڈنی اپرادھ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جرمانہ بھرنا پڑے گا، سمجھا؟ تب جا کے معافی ہوگی۔ اور وہ جرمانہ کیا ہوگا؟ 3 دن روزہ، یا 3 سا صدقہ، یا کوئی جانور قربان کرنا۔ 3 سا امام شافعی کے نزدیک ہے، سمجھا؟ 3 سا
امام شافعی کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نصف سا کر کے ہے، کیا ہے نصف سا کر کے، تو کیا ہو جائے گا نصف 1.5 سا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا 1.5 سا ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے فمن لم یجد الہدی فمن تمتع فإذا امنتم العدو بأن ذهب او لم یکن، پس اگر تم مامون ہو گئے دشمن سے بعید طور کہ دشمن چلا گیا، او لم یکن یا دشمن رہا نہیں، سمجھا، فمن تمتع تو جو کوئی عمرے کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا، بسبب فراغی منہا عمرے سے فراغت کی وجہ سے، والتحلل عنہا اور کیا ہے عمرے سے حلال ہو کر کے، بمحظورات الاحرام احرام کے ممنوعات سے، الی الحج حج کے ساتھ، ای الاحرام بھی یعنی حج کے احرام کے ساتھ، بأن یکون احرم بہا فی اشہرہ بعید طور کہ عمرے کا احرام باندھ لیا اشہر حج میں، فمستیسر من الہدی تو اس پر کیا ہے تو جو آسان ہو ہدی اس پر لازم ہے۔ اب یہاں پر سے جو ذکر کیا ہے وہ حج تمتع کا ذکر کیا، کیا کیا ہے حج تمتع کا ذکر کیا ہے، سمجھا کیا مطلب حج تمتع کا؟ کہ ایک آدمی ایک احرام سے 2 کام کر لے، ایک آدمی ایک احرام سے 2 کام کر لے، سمجھا کیا مطلب؟ ایک سفر سے ایک آدمی ایک سفر سے 2 کام کر لے، یہ حج تمتع کہلائے گا، یعنی ایک مرتبہ سفر کر لے اور اس میں عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور قران حج قران کہلائے گا کہ ایک احرام سے دونوں کام کر لے، ایک احرام سے دونوں کام کر لے، حج بھی کر لے اور عمرہ بھی کر لے، ہے نا۔ تو حج قران کا مطلب ہوا ایک احرام سے دونوں عمل کو انجام دینا، اور حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے ایک سفر میں دونوں کام کر لینا، سمجھا، یعنی سفر کر رہے ہیں ہم حج کے لیے، عمرہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے، تو پہلے جا کر کے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، اور پھر اس کے بعد حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھ لیا، ہے نا۔ عام طور پر ہندوستان کے حجاج حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، جاتے کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیتے ہیں، پھر اپنے نوافل طواف وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جب عمرہ کرنا ہوا تو کئی عمرہ کر لیتے ہیں لوگ، تو عام طور پر حج تمتع ہوتا ہے ہندوستانی حجاج کا۔ تو اب یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی سفر کیا حج کا اور وہ عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد عمرے سے فائدہ اٹھایا، عمرے کا احرام کھول لیا، اب وہ حلال ہو گیا، اب وہ دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خوشبو بھی لگا رہا ہے، کپڑا بھی پہن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حج کا وقت آیا تو حج کا بھی احرام باندھ لیا، سمجھا۔ تو ایسے آدمی کے لیے بھی چونکہ اس نے سہولت کا استعمال کیا ہے، کیا کیا ہے سہولت کا استعمال کیا ہے، اور ایک مرتبہ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کو کھولا ہے، اور بظاہر اس نے ممنوعات حرام جو چیزیں ہیں، احرام جو چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوا ہے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ طرح طرح کی چیزیں کھا رہا ہے، سمجھا، یہ نہا رہا ہے، صابن وابن سے نہا رہا ہے، چونکہ احرام کھل گیا نا عمرہ کرنے کے بعد، یہ سلا ہوا کپڑا پہن رہا ہے، یہ تیل رکھ رہا ہے، سرما لگا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر احرام باندھ لیا حج کا اور حج کیا ہے، تو یہ احرام باندھا بھی، احرام کا پاس و لحاظ بھی رکھا، احرام کو کھولا بھی، اور کیا ہے جو ممنوعات چیزیں تھی اس سے فائدہ بھی اٹھایا، پھر اس کے بعد احرام باندھا، پھر اس نے حج کیا، تو اتنی فیسلٹی اس کو ملی ہے، تو اس پر بھی کچھ لازم ہے، تو ہاں اس پر بھی قربانی لازم ہے، کیا ہے اس پر بھی قربانی لازم ہے۔ تو حج تمتع کرنے والوں پر کیا ہے قربانی لازم ہے۔ ہندوستان کے تمام حجاج کیا کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں وہاں۔ تو دیکھیے تو جو کوئی عمرے سے فائدہ اٹھائے گا، جو کوئی حج کے ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھائے گا، جو کوئی حج کے ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھائے گا، بے سبب فراغی ہی منہا یعنی عمرے سے فراغت کی وجہ سے، والتحلل عنہا اور عمرے سے حلال ہونے کی وجہ سے، بمحظورات الاحرام احرام کی ممنوعات سے فائدہ اٹھائے گا۔ کیا مطلب کہ حج تمتع والا عمرہ کر لیا، احرام باندھا عمرہ کر لیا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کھول لیا،
تو جو چیزیں عمرے کی احرام کی حالت میں حرام تھی وہ اب چیزیں کیا ہو گئی؟ احرام کھولنے کے بعد حلال ہو گئی ہیں۔ تو اب تو ممنوعات احرام کی چیزوں سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ ہاں، ای الاحرام بھی، یعنی حج کا احرام باندھا، حج کے احرام کے ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا، بئی طور کہ اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا اشہر حج میں، یعنی اس نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، ایک ہی سفر میں حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے۔ پہلے اس نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کو مکمل کر کے اس نے عمرے کا احرام کو کھول دیا، ممنوعات احرام سے وہ فائدہ اٹھانے لگا۔ تو فمستیسر من الہدی، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ اس پر لازم ہے ہدی۔ کیا لازم ہے اس پر؟ ہدی، یعنی قربانی کا جانور اس پر لازم ہے۔ یہاں پر بھی علیہ نکال کر کے بتلا دیا کہ خبر محذوف ہے۔ کیا ہے؟ خبر محذوف ہے۔ وہو شاۃ، اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ بکری ہے، ادنا ہے، ورنہ گائے بھینس اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ یذبح بعد الاحرام بھی، اس کو ذبح کرے گا اس کا حج کا احرام باندھنے کے بعد، اور افضل یوم النحر ہے۔ کیا ہے؟ افضل یوم النحر ہے، یعنی 10 تاریخ کا جو دن ہے یہ افضل ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کرتے ہیں اور وہ قربانی پیش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قربانی پہ بیٹھ جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کرتے ہیں وہ قربانی پیش کریں گے۔ تو قربانی کب پیش کریں گے؟ جب حج کا احرام باندھ لیں گے تو اس وقت وہ قربانی پیش کریں گے۔ بہتر ہے کہ وہ 10ویں تاریخ کو قربانی پیش کریں۔ سمجھا؟ تو گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے کیا کہا گیا؟ حج تمتع کے احکام میں سے جو ایک حکم ہے قربانی کرنے کا، اس کو بیان کیا گیا کہ جو آدمی حج تمتع کرے گا بئی طور کہ اس نے حج کا سفر کیا اور عمرے کا احرام باندھ لیا، تو حج کے سفر سے عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا، عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنا احرام کھول لیا، تو اگر وہ ڈائریکٹ احرام میں رہتا تو ممنوعات احرام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، لیکن اس نے اپنا احرام کھول لیا تو اب ممنوعات احرام کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے اس کے لیے۔ اب تیل لگانا، کپڑا پہننا سب اس کے لیے جائز ہے۔ لہذا ہندوستان کے جو حجاج ہیں وہ جاتے ہیں، ذی القعدہ سے جانا شروع کر دیتے ہیں اور جاتے کے ساتھ وہ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنا احرام کھول لیتے ہیں، اب اپنا کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، اپنے دوستوں احباب کے یہاں جا رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، پھر جب حج کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ ایک سفر سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، 2 کام کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کہ عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام باندھ کر کے عمرہ کیا تھا، احرام کو کھول لیا، تو ممنوعات احرام جو چیز تھی اس کے لیے اب حلال ہو گئیں۔ تو اب ایسے حج تمتع کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کریں گے۔ سمجھا؟ قربانی کب کریں گے؟ عمرے کا احرام کھول کر قربانی نہیں کرے گا، بلکہ قربانی کب کرے گا؟ جب حج کے ایام شروع ہو جائیں گے اور 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے تو حج کا احرام باندھ لے گا، اور احرام باندھنے کے بعد وہ منا میں ہے، عرفات میں گیا، حج کا عمل شروع ہو گیا۔ تو اب ان حج کے ایام میں حج کا احرام باندھنے کی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ اپنا جانور قربان کرے گا، ہے نا؟ بہتر ہے کہ وہ کب کرے؟ 10 تاریخ کو کرے، یوم النحر کو وہ قربان کرے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، فمن لم یجد الہدی، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کر رہا ہے حج تمتع لیکن وہ ہدی کا جانور نہ پایا، ہدی کا جانور نہیں پایا، اس طرح کہ اس کے پاس وسعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یا ہدی کا جانور مل ہی نہیں رہا، بکری مل ہی نہیں رہی ہے، یا اونٹ بھینس مل ہی نہیں رہا ہے، فصیام فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس پر لازم ہے کتنا؟ 10 روزہ رکھنا۔ جو آدمی حج تمتع کیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکے، تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ 10 روزہ رکھنا ہے۔ 3 روزہ رکھنا ہے کب؟ 3 روزہ رکھنا ہے حج کے دوران، ہے نا، اور 7 روزہ رکھنا ہے واپسی کے بعد، 7 روزہ رکھنا ہے واپسی کے بعد۔ تو دیکھیے، تو جو کوئی ہدی کا جانور نہ پائے، جانور نہ ہونے کی وجہ سے یا قیمت کی کمی کی وجہ سے، قیمت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے 3 دن کا روزہ حج کے دوران، ای فی حال احرام ہی، یعنی حج کے احرام کی حالت میں، فیجب حینئذ، تو اس پر لازم ہے کہ ان یحرم قبل السابع من ذی الحجہ، کہ وہ اپنا احرام باندھے 7 ذی الحجہ سے پہلے، یعنی 6 کو باندھ لے، 5 کو باندھ لے احرام، والافضل قبل السادس، اور بہتر یہ ہے کہ 6 سے پہلے باندھ لے، لکراہت صوم یوم عرفہ،
للحاج، اس لیے کہ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے نا، تو 3 روزہ اس کو پرانا ہے نا، تو 5 کو باندھ لے گا، سمجھا احرام، تو اس دن نہ رکھے، چھٹے کو روزہ رکھ لے گا، 7ویں کو روزہ رکھ لے گا، 8ویں کو روزہ رکھ لے گا، سمجھا۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے تو نہیں رکھے گا، اور یوم النحر کو تو روزہ رکھنا حرام ہی ہے نا، تو عرفہ کے دن نہیں رکھے گا اور یوم النحر کو نہیں رکھے گا، تو عرفہ کے دن سے پہلے کیا کر لے، حالت احرام میں روزہ رکھنا ہے 3 روزہ، تو احرام اتنا پہلے باندھ لے کہ عرفہ کے دن سے پہلے اس کا 3 روزہ کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو 5 کو باندھ لے، یا روزہ کیا ہے 6 کو صبح صادق سے پہلے ہی باندھ لے احرام، ہے نا، تاکہ 6 کا روزہ رکھ لے، 7 کا روزہ رکھ لے، 8 کا روزہ رکھ لے، تو روزہ رکھنا ہے احرام کی حالت میں 3 روزہ، ہے نا۔ تو فرمایا کہ تو اس وقت لازم ہے کہ احرام باندھے 7 ذی الحجہ سے پہلے، بہتر ہے کہ چھٹے سے پہلے باندھے، لکراہت صوم یوم عرفہ للحاج، اس لیے کہ حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، ولا یجوز صومها ایام التشریق، اور ایام تشریق میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، علی اصح قول الشافعی، امام شافعی کے 2 قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزہ رکھے جبکہ وہ لوٹے، کہاں لوٹ جائے، اپنے وطن، مکہ لوٹ جائے یا مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کا ہے وہاں لوٹ جائے، تو حج سے فراغت کے بعد جب اپنے وطن لوٹ آئے تو وہ 7 روزہ رکھے، سمجھا۔ تو 3 روزہ کہاں رکھے گا، حالت احرام میں، اور 7 روزہ کہاں رکھے گا، اپنے مقام پر لوٹنے کے بعد۔ وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج، اور کہا گیا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ اعمال حج سے، ففیہ التفات عن الغیبہ، اس میں التفات ہے غیبت سے، وسبعۃ اذا رجعتم ہے نا، اوپر سے آ رہا تھا غائب کا صیغہ، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، ہے نا، اوپر غائب کا صیغہ تھا نا، نیچے آ گیا اذا رجعتم کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ، اوپر تھا غائب کا صیغہ، نیچے آ گیا مخاطب کا صیغہ، اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ التفات ہے غیبت سے، یعنی غائب کے صیغے سے متوجہ ہو جانا ہے مخاطب کے صیغے کی طرف۔ تلک عشرۃ کاملہ، کہ یہ 10 روزے مکمل ہوئے، 3 روزہ حالت احرام میں اور 7 روزہ اپنے وطن لوٹنے کے بعد۔ بِأَلَّمْ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِي، بئی طور کہ وہ لوگ حرم سے 2 مرحلے پر نہ ہوں امام شافعی کے نزدیک، بئی طور کہ وہ لوگ حرم سے 2 مرحلے پر نہ ہوں امام شافعی کے نزدیک۔ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ، اور اگر وہ فَإِنْ كَانَ، پس اگر وہ 2 مرحلے پر ہوں تو کوئی دم نہیں ہے اس پر اور نہ کوئی روزہ ہے، اگر وہ تمتع کریں گے۔ کیا مطلب کہ یہ تمتع جو ہے کس کے لیے ہے، آفاقی کے لیے، کس کے لیے، آفاقی کے لیے، سمجھا، ان لوگوں کے لیے جو حرم میں رہنے والے ہیں، حرم کا جو حدود حرم ہے نا اس کے اندر رہنے والے حرمی، کیا ہیں، حرمی، اور حدود حرم کے علاوہ جو رہنے والے ہیں وہ کیا ہے، آفاقی، حدود حرم کے علاوہ رہنے والے کیا ہیں، آفاقی۔ تو ہم لوگ کا جو کیا ہے، جو حدود حرم کے اندر رہنے والے کیا ہیں، حرمی، سمجھا، اور حدود حرم کے علاوہ جو رہنے والے ہیں وہ آفاقی ہیں، سمجھا۔ تو حج تمتع آفاقی کے لیے، کس کے لیے ہے، آفاقی کے لیے ہے، حرم والوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آفاقی بیچارہ باہر سے آیا ہے اور وہ اپنا ایک سفر سے 2 کام کر لے گا، لیکن جو حرم کے اندر ہوتا ہے تو بار بار اس کو موقع ملتا ہے عمرہ کرنے کا، تو حج کے دوران بھیڑ بھاڑ کہے لگائے گا، سمجھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک حرم سے باہر ہونا کافی، حرم سے باہر کا ہونا کافی ہے۔ انہوں نے شرط لگایا کہ حرم سے 2 میل کے فاصلے پر ہو، 2 مسافت کے فاصلے پر ہو، تب اس کے لیے کیا ہو جائے گا، حج تمتع ہوگا اور وہ قربانی کرے گا۔ اگر 2 مسافت کے اندر ہی کا ہے یا حرم ہی کا ہے تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا، امام شافعی نے۔ اور ہمارے نزدیک حدود حرم کے علاوہ جو بھی ہے وہ آفاقی ہے۔ دیکھیے عمل کہاں گیا، ذالک لمن لم یکن اہل تلک عشرۃ کاملہ ذالک الحکم المذکور من وجوب الہدی او الصیام علی من تمتع، یہ حکم جو مذکور ہوا ہے وجوب ہدیہ کا یا روزہ کا اس شخص پر ہے جو تمتع کرے گا، اس کے لیے لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، جس کے گھر والے
مسجد حرام کے باشندہ نہ ہو، یعنی حرم کے رہنے والے نہ ہو۔ مسجد حرام کا مطلب گھر میں نہ ہو، بلکہ حدود حرم کے اندر رہنے والے نہ ہو۔ بہت لوگ ہیں حدود حرم کے اندر آباد ہیں۔ بے علم یکونوا علی مرحلتین، امام شافعی کے اعتبار سے بئی طور کہ وہ دو مرحلے پر نہ ہو حرم سے، دو مرحلے پر، دو منزل پر نہ ہو حرم سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، پس اگر وہ ہوں کیا دو منزل کے اندر ہوں، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی دم نہیں ہے، ولا صیامہ اور کوئی روزہ نہیں ہے اگر وہ تمتع کرے گا تو۔ وفی ذکر الاہل اشعار باشتراط الاستیطان، اور اہل کے ذکر میں وطن بنانے کی شرط کی طرف اشارہ ہے۔ فلو اقام قبل اشہر الحج ولم یستوطن، پس اگر وہ مقیم ہو گیا اشہر حج سے پہلے اور اس نے وطن نہ بنایا، وتمتع اور وہ تمتع کیا، فعلیہ ذالک تو اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ومن لم یکن اہلہ ہے نا، اہل کا ذکر ہے نا کہ بشرطے کہ وہ مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، یعنی حدود حرم میں رہنے والے نہ ہوں، اس کے گھر والے حدود حرم میں رہنے والے نہ ہوں۔ یہ جو اہل کا ذکر ہے اس میں کیا اشارہ ہے بھائی؟ تو اہل کے ذکر میں اشارہ ہے کہ وہ کیا نام ہے، باشتراط الاستیطان، یعنی وطن بنانے کی شرط کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے، حرم میں آ کر کے اپنا وطن نہ بنایا ہو، 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو۔ وطن بنانے کا مطلب 15 دن اس نے ٹھہرنے کی نیت نہ کی، کر لی، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اس کا وطن اقامت ہو گیا نا۔ تو لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع کے لیے، حج تمتع جس میں حدی لازم ہے یا روزہ لازم ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی مسجد حرام میں حدود حرم میں آ کر کے انہوں نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے، سمجھا؟ فلو اقامہ، اگر کوئی آدمی مقیم ہو گیا قبل اشہر الحج، اشہر حج سے پہلے، سمجھا؟ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی آدمی آ کر کے حرم کے اندر مقیم ہو گیا، سمجھا؟ اس نے اپنا ڈیرا لے لیا، کیا کر لیا؟ ڈیرا لے لیا اشہر حج کا جو مہینہ ہے، حج کے جو ایام شروع ہونے سے پہلے، ولم یستوطن، اور اس نے اپنا وطن نہ بنایا، سمجھا؟ اس نے اپنا وطن نہ بنایا، یعنی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی، وتمتع، اور اس نے تمتع کیا، فعلیہ ذالک تو اس پر یہ لازم ہے، یعنی حدی لازم ہے یا روزہ لازم ہے۔ وہو احد الوجہین عندنا، اور یہ ایک صورت ہے ہمارے نزدیک، کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ والثانی لا، اور دوسری صورت نہیں، کیا مطلب؟ کہ اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے اور اس پر دم دینا لازم نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ کس کے اعتبار سے ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے۔ والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل کنایا ہے نفس سے، وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُنَّةِ الْقَارِنُ، اور اہل کنایا ہے نفس سے، اور لاحق کیا گیا ہے متمتع کے ساتھ مذکورہ چیزوں میں سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، قارن کو بھی، اور وہ ہے جو احرام باندھتا ہے عمرے کا اور حج کا ایک ساتھ، او یدخل حج علیہا، او یدخل الحج علیہا، یا حج کو داخل کر لیتا ہے عمرے پر طواف سے پہلے، یعنی کیا ہے، جو حج تمتع کرنے والوں کے لیے جس طرح قربانی لازم ہے، اسی طرح حج قران کرنے والوں کے لیے بھی کیا ہے، قربانی لازم ہے۔ تو حج قران کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی احرام باندھا ایک ہی ساتھ حج کا بھی اور عمرے کا بھی، اور یا نہیں تو عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ مکمل کیا، احرام کھولا نہیں، اسی پر اس نے عطف کر لیا کس کا؟ حج کے احرام کا۔ واتقوا اللہ فیما یامرکم بہ، اور اللہ سے ڈرو ان چیزوں میں جس کا تم کو حکم دیتا ہے، اور اس سے وینہاکم عنہ، اور تم کو روکتا ہے جس سے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس کو جو ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے گا، مخالفت کرے گا، منمانی کرے گا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں
اہلہ ہلال کی جمع ہے کہ کیوں وہ باریک نکلتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے اسی طرح جس طرح آغاز ہوا تھا، جس طرح شروع ہوا تھا، اور وہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے جیسے کہ سورج کی طرح۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے کھیتی کے اوقات اور اپنے کاروبار کے اوقات اور اپنی عورتوں کے عدت کی مدت اور اپنے روزوں کی مدت اور ان کے روزوں کو ختم کرنے کی مدت معلوم کرتے ہیں، اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں لوگوں کو، اس کے ذریعے سے اس کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اگر چاند ایک ہی حالت پر رہتا تو یہ معلوم نہ ہوتا۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ اب اس کے پیچھے سے احرام کی حالت میں، بئی طور کہ تم اس میں نقب لگا لو جس سے تم داخل ہو اور نکلو اور دروازوں کو چھوڑ دو۔ وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے تھے، لیکن نیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اس کی مخالفت کو ترک کر کے اور گھروں میں داخل آئے اس کے دروازوں سے احرام میں، اسی طرح جس طرح غیر احرام میں آتا ہے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا گیا حدیبیہ کے سال، اور کفار نے صلح کیا اس شرط پر کہ اس سال اگلے سال لوٹ کر کے آئیں، اور قریش ان کے لیے مکہ خالی کر دیں گے 3 دن، حضور نے تیاری کی، عمرہ قضا کی، اندیشہ ہوا کہ قریش وعدہ پورا نہ کریں گے اور ان سے قتال کریں گے، اور مسلمان نے ناپسند کیا ان سے قتال، اور مسلمان ناپسند کرتے تھے ان سے قتال کرنے کو حرم میں اور حالت احرام میں اور شہر حرام میں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں یعنی کفار سے، اور تم ان پر ابتدا بالقتال کر کے تعدی نہ کرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ المعتدین متجاوزین کے معنی میں ہے، اور ما حد لہم جو ان کے لیے حد مقرر ہو اس سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ منسوخ ہے آیت برات سے، یا اللہ تعالیٰ کے قول وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ سے، یہ آیت منسوخ ہے آیت برات فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ سے، یا اللہ تعالیٰ کے قول وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ سے، اور تم ان سے قتال کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو اسی طرح جس طرح انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا فتح مکہ کے سال، اور فتنہ یعنی شرک، ان کا شرک کرنا یہ زیادہ شدید ہے ان کو قتل کرنے سے حرم میں اور احرام میں جس کی تم تعظیم کرتے ہو، اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرنے لگے اس میں، بس اگر وہ تم سے قتال کریں حرم میں تو تم بھی ان سے قتال کرو، تم ان کو قتل کرو۔ اور ایک قرأت کے مطابق بغیر الف کے ہے تینوں افعال میں، اور ایسے ہی قتل کرنا اور مکہ سے نکالنا یہ کافروں کا بدلہ ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں کفر سے اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے ان کو اور رحم کرنے والا ہے ان پر، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ نہ پایا جائے کوئی فتنہ یعنی شرک، اور دین یعنی عبادت اللہ کے لیے ہو جائے تنہا، اور اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ ہو، بس اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تم تعدی نہ کرو ان پر۔ اس کی دلیل جزا فلا عدوانہ ہے، عدوان اعتداء کے معنی میں ہے، یعنی قتل وغیرہ کے ذریعے سے زیادتی نہ کرو مگر ظالموں پر، اور جو ضرور گیا وہ ظالم نہیں ہے، لہذا اس پر عدوان، اس پر تعدی نہیں ہے۔ شہر حرام یعنی حرمت والا مہینہ مقابل حرمت والے مہینے کے، تو جس طرح وہ لوگ تم سے قتال کریں اس میں تم بھی ان کو قتل کرو اسی کی طرح، اور یہ رد ہے مسلمانوں کے اس کو عظیم سمجھنے کی وجہ سے، اور حرمت والی چیزیں، حرمات یہ حرمت کی جمع ہے جن کا احترام لازم ہے، قابل احترام چیزوں میں برابری ہے، یعنی اسی کے مثل سے برابری کی جائے گی جبکہ اس کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ تو جو شخص تعدی کرے تم پر حرم میں قتال کر کے یا احرام کی حالت میں یا شہر حرام میں قتال کر کے، تم بھی اس پر زیادتی کرو اسی طرح جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی، اور اس کو سمیہ مقابلتہ اعتداء، اس کے مقابلے میں اس کو اعتداء کہا گیا ہے، اس کے مقابلے میں کفار کے عمل کے مقابلے میں اس کو زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے، زیادتی کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے مشابہ ہے ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ مسلمانوں کا عمل ظاہری اعتبار سے کافر کے عمل کے مشابہ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اس لیے کہ مسلمانوں کا عمل ظاہری اعتبار سے اس صورت میں کیا ہے، کفار کے عمل کے مقابل ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟ جنگ کی حالت میں، ہے نا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو،
مدد طلب کرنے میں اور کیا ہے زیادتی کو چھوڑنے کے سلسلے میں، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے سے اور نصرت کے ذریعے سے۔ اور تم خرچہ کرو اللہ کی اطاعت میں، جہاد وغیرہ میں، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ با زائدہ ہے اور ید انفس کے معنی میں ہے، تو کیا ہے کہ جہاد میں نفقہ، جہاد میں خرچ کو روک کر کے یا جہاد کو ترک کر کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ یہ عمل دشمن کو طاقتور بناتا ہے تم پر، اور تم جہاد وغیرہ میں خرچہ کیا کرو اچھے طریقے سے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اور تم حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے، ان کو ادا کرو ان کے حقوق کے ساتھ۔ بس اگر تم روک دیے گئے ان کو پورا کرنے سے دشمن کی وجہ سے یا اور وجہ سے، تو جو ہدی کا جانور تم کو میسر ہو تم پر لازم ہے، اور وہ کم سے کم بکری ہے، اور تم اپنے سروں کو مونڈو نہیں، یعنی حلال نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ہدی مذکور پہنچ جائے اپنی جگہ پر جہاں اس کو ذبح کیا جاتا ہے، جہاں اس کا ذبح کرنا حلال ہے، اور وہ احصار کی جگہ ہے امام شافعی کے نزدیک اور ہمارے نزدیک حرم ہے، لہذا اس میں ذبح کیا جائے تو حلال ہونے کی نیت سے، اور تقسیم کیا جائے اس کے مسکینوں پر، اور تو امام شافعی کے نزدیک وہاں کے مسکینوں پر جہاں پر ذبح کیا جائے گا، اور ہمارے نزدیک حرم کے مسکینوں پر، اور وہ ہلاک کر لے، اور اس کے ذریعے سے حلت حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ حلال ہو جائے گا۔ تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو سر میں تکلیف ہو، جیسے کہ جو ہو یا چکر ہو، پھر وہ حلق کر لیا حالت احرام میں، تو اس پر فدیہ لازم ہے 3 روزے کا، یا صدقہ 3 سا شہر کے رائج غلے سے 6 مسکینوں پر، یا قربانی یعنی بکری کا قربان کرنا، او تخیر کے لیے ہے، اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنا بال منڈا ہو بغیر عذر کے، اس لیے کہ یہ زیادہ مستحق ہے کفارے کے۔ اور ایسے ہی وہ شخص جو فائدہ اٹھایا بغیر حلق کے، جیسے کہ خوشبو سے اور کپڑا پہن کر کے اور تیل لگا کر کے، عذر کی وجہ سے یا غیر عذر کی وجہ سے، اس پر بھی لازم ہے روزہ رکھنا، یا اس پر لازم ہے صدقہ دینا، یا اس پر لازم ہے قربانی کرنا۔ پس اگر تم معمون ہو گئے دشمن سے، بئی طور کہ دشمن چلا گیا یا دشمن کا ہے نہ رہا، تو جو شخص تم میں سے جو شخص حج کے ساتھ عمرہ سے فائدہ اٹھائے گا، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھائے گا، یعنی حج سے فراغت کی وجہ سے، عمرہ سے فراغت کی وجہ سے اور عمرے سے حلال ہونے کی وجہ سے ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھائے گا، ممنوعات احرام سے فائدہ اٹھائے گا، تو حج سے مراد حج کا احرام ہے، بئی طور کہ اس نے حج کا احرام بندھا ہو عمرے کے ساتھ، کیا ہے اشہر حج میں، تو جو ہدی کا جانور آسان ہو اس پر لازم ہے، اور وہ بکری ہے جس کو ذبح کرے گا احرام کے بعد، یعنی حالت احرام میں، اور افضل یوم النحر ہے۔ تو جو کوئی ہدی کا جانور نہ پائے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا قیمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر 3 روزہ لازم ہے ایام حج میں، یعنی احرام کی حالت میں، اور تو اس پر واجب ہے اس وقت کہ وہ احرام باندھے 7 ذی الحجہ سے پہلے، اور بہتر ہے کہ چھٹے سے پہلے باندھ لے، اس لیے کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے مکروہ ہے، اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھنا ایام تشریق میں۔ امام شافعی کے صحیح قول میں سے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق، اور 7 روزہ رکھے جبکہ لوٹ جائے اپنے وطن، یعنی مکہ یا غیر مکہ، جہاں بھی اس کا وطن ہو وہاں لوٹ جائے تو 7 روزہ رکھے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب فارغ ہو جائے اعمال حج سے، اس میں جب کہا گیا ہے کہ جب فارغ ہو جائے اعمال حج سے تو اپنے وطن لوٹے یا نہ لوٹے، اعمال حج سے اگر فارغ ہو گیا ہے تو 7 روزہ کا کر لے، مکمل کر لے۔ عام طور پر ہندوستانی لوگ اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو وہیں رکھ لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ وہیں رکھ لیتے ہیں۔ وفیہ التفات عن الغیبت، اور اس میں غیبت سے التفات ہے خطاب کی طرف، اور یہ 10 روزے مکمل ہوئے، یہ جملہ تاکید کے لیے ہے، ماقبل کی تاکید کے لیے ہے۔ ماقبل میں تو 3 اور 10 7 آ گیا نا، 3 اور 7، 3 روزہ حالت احرام میں، اور 7 کیا ہے حج کو مکمل کر لینے کے بعد یا وطن لوٹنے کے بعد، 10 تو ہو ہی گیا نا۔ تو پھر کہا کہ تلک عشرۃ کاملہ، تو انہی جملوں کی تاکید ہے نا۔ ذالک الحکم المذکور من وجوب الہدی او الصیام، یہ حکم جو مذکور ہوا ہے یعنی ہدی کا واجب ہونا یا روزہ رکھنا اس شخص پر ہے جو تمتع کرے گا، حج تمتع کرے گا، اس کے لیے کہ جو مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو، بئی طور کہ وہ 2 منزل پر نہ ہو حرم سے، امام شافعی کے نزدیک۔ تو وہ ایسا آدمی اگر کیا ہے وہ کیا کرے گا، حج تمتع کرے گا، تو اس پر کیا ہے ہدی اور روزہ لازم ہوگا۔
فَإِنْ كَانَ، اور اگر وہ 2 منزل کے مسافت پر نہ ہو بلکہ اندر کا رہنے والا ہو، کیا ہو؟ اندر کا رہنے والا ہو، حرم کے اندر کا رہنے والا ہو، حدود حرم کا، تو اس پر کوئی دم نہیں ہے اور اس پر کوئی روزہ نہیں ہے اگر وہ حج تمتع کرے گا۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ تمتع کر لیا تو کیا اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ وفی ذکر الاہل اشعار باشتراط الاستینان، اور اہل کے ذکر میں اشارہ ہے وطن بنانے کی شرط کی طرف۔ پس اگر کوئی مقیم ہو گیا اشہر حج سے پہلے اور اس نے وطن نہ بنایا اور تمتع کر لیا تو اس پر یہ لازم ہوگا، یعنی وجوب ہدی یا روزہ، اور یہ 2 وجہوں میں سے ایک وجہ ہے ہمارے نزدیک، اور دوسری چیز لازم نہیں اور دوسرے کے لیے نہیں، یعنی اگر اس نے اپنا وطن بنا لیا، 15 دن ٹھہر گیا حدود حرم میں، تو اور وہ حج تمتع کرتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ لازم نہیں ہے۔ والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل کنایہ ہے نفس سے، اور لاحق کیا گیا ہے متمتع کے ساتھ مذکورہ چیزوں میں حدیث کے ذریعے سے قارن کو بھی، اور وہ ہے جو عمرے کا احرام باندھتا ہے اور حج کا ایک ساتھ، یا حج کو داخل کرتا ہے عمرے پر طواف سے پہلے، اور تم اللہ سے ڈرو ان چیزوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے اور جس سے تم کو روکتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس شخص کو جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔